बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के माबैन सियासी इत्तेहाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन सियासी इत्तेहाद कैसे मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बलूचिस्तान की सियासत पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहाद के साथ विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकेगी। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम मशरिक़ वुस्ता में तुर्किया के बढ़ते हुए किरदार पढ़ेंगे और देखेंगे कि इजराइल की जारहियत के खिलाफ तुर्किया क्या किरदार अदा कर सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ अमल है और एक बार फिर ऐसा मालूम हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान के तमाम सूबों में सियासी इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगी। मगर सबसे अहम सवाल आज भी वही है कि सियासी इत्तेहाद इलेक्शन में फतह में कैसे तब्दील होगा। दूसरी जानिब इंतखाबात के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी बेहतर सियासी हिकमत अमली के साथ सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तमाम तोपों का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज मीडिया टॉक के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के माबैन होने वाले इंतखाबी इत्तेहाद को आड़े हाथों लेते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। किंग्स पार्टी की बात हर इलेक्शन में होती है। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। नून लीग और MQM के इत्तेहाद से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के दौर में हम अपोजिशन में थे, बल्दियात की तरह हम आम इंतखाबात भी जीतेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। पीपल्स पार्टी के साथ सियासी इत्तेहाद पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि तमाम सियासी जमातों को जोड़ने की कोशिश की जाए। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों साल से एक रिवायती हरीफ हैं। इन पार्टियों के माबैन कभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ना अब हो सकता है और ना ही आइंदा होगा। अलबत्ता दोनों जमातों के दरमियान इलेक्शन के बाद इत्तेहाद जरूर होते रहे हैं और अभी भी हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि वसी तर मुशावरत होनी चाहिए या वसी तर इश्तराक अमल होना चाहिए, तो हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं। ऐसा हुआ तो फिर इलेक्शन कैसा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहाद की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी लाहे अमल क्या होगा। क्या MQM और मुस्लिम लीग नून कराची में पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज बन सकती है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन सियासी इत्तेहाद कैसे मुमकिन हो सकेगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सियासी जोड़ तोड़ उनकी शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान के दौरे उनके पाइपलाइन में हैं, कराची में इत्तेहाद आपको नज़र आ रहा है। दीगर जमातों से भी उनको यही तवक्को है कि वो भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी इस सब में कहाँ स्टैंड करती है। क्या आप लोगों का भी कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है इंतखाबात से पहले किसी जमात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया साहबा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी हुकूमतें बनाई हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद भी बनाई हैं, इत्तेहाद के बगैर भी बनाई हैं और इत्तेहाद के साथ भी बनाई हैं। नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इत्तेहाद करती है वो इलेक्शन के बाद करती है, इलेक्शन से पहले नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटरों का हमेशा पार्टी पे प्रेशर होता है कि इत्तेहाद की वजह से हमें पार्टी को नुकसान होता है, हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को नुकसान होता है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बड़ा प्रेशर होता है कि हम इत्तेहाद के बगैर जो है जाके जो इलेक्शन लड़ें और फिर इलेक्शन के बाद हम जाकर इत्तेहाद बनाएं। लिहाजा हमारे इत्तेहाद जो है, आप देखें आप, हम MQM के साथ कैसे इत्तेहाद कर सकते हैं जब हम कराची में हम क्लेम करें कि हमने भी इलेक्शन लड़ना है, MQM की जमात ने भी लड़ना है, इस तरह बाकी जमातों में भी ऐसी चीजें हैं। लिहाजा कुछ न कुछ जगहों पर शायद, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर, शायद हमारी सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हो जाए। अदरवाइज हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, इत्तेहाद के बगैर ही लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद जो है हम इत्तेहाद की तरफ जाएंगे, नंबर गेम्स की तरफ जाएंगे और फिर हम अपनी नंबर गेम्स के जरिए जो है वो हुकूमत बनाएंगे। 2008 में भी आपने देखा कि पंजाब में खातिर खा में रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मरकज में हुकूमत बनाई थी और PMLN को भी हमने अपने इत्तेहादी बनाया था और हमने 5 साल वो हुकूमत चलाई थी। इंशाल्लाह ताला जो है
ہم دوبارہ اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر الیکشن کے بعد جو ہے وہ نمبر چلیں سندھ میں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ سندھ کہیں نہیں جائے گا، سندھ کی میں حکومت بآسانی بنا لیں گے۔ باقی صوبوں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پر بھی صرف تنہا پارٹی جیت سکتی ہے؟ آپ نے KPK کے اندر بڑا کام کیا، بڑے لوگوں کی شمولیت پارٹی میں کرائی۔ بلوچستان میں کیا پوزیشن ہے؟ بلوچستان میں بھی اگر دیکھیں تو باپ پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ PMLN کی طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پنجاب جو ساؤتھ پنجاب ہے، پنجاب کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بہتر پوزیشن ہے۔ سینٹرل پنجاب میں بھی تھوڑے سے مشکلات ہیں، میں نہیں کہتا مشکلات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹس ہیں اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اپنا حصہ لیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے پاس بہت اچھے کینڈیڈیٹس ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی جو 16 تاریخ سے خیبر پختونخوا کا 1 ہفتے کا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ 6-7 ورکر کنونشن سے وہاں پر خطاب بھی کریں گے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس کے بعد 30 نومبر کو اس دفعہ ہم اپنے یوم تاسیس بلوچستان میں منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ یوم تاسیس ہم جو ہے بلاول صاحب کی سربراہی میں بلوچستان میں منانے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنا تقریباً ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ نمبر گیم، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر ہماری نمبر گیم زیادہ ہوگی، ہم ہمارا ایک جمہوری حق ہے کہ ہم حکومت بنائیں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر۔ اگر کسی اور کی ہوگی، پہلے شہباز شریف صاحب کی تھی، ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ وزیر اعظم بنے، آپ کے نمبر گیم زیادہ ہے، اور ان کو سپورٹ کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم ایک ایسا اتحاد بنائیں گے جس سے ہماری نمبر گیم لیکن پنجاب میں چلیں لیٹس بی آنیسٹ، آپ نے چلیں ساؤتھ پنجاب کا ذکر کیا، سمجھ میں آتا ہے وہاں ہیں آپ کے پاس اچھے لوگ، ادروائز یہاں پہ راجہ پرویز اشرف ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں جو ہے حالات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ PMLN کو دیکھتے ہیں تو PMLN کے لوگ تو برملا کہتے ہیں کہ باقی صوبوں میں جہاں مرضی اتحاد ہو سو ہو، پنجاب میں نہیں ہوگا۔ پنجاب میں اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو ان کا تو کانفیڈنس اس وقت اوور دا مون ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اتحادی رہے ہیں، وہ بڑے اوور کانفیڈنٹ ہیں۔ جب الیکشن ہوگا بھگ سے رکھے جائیں گے اور ووٹ ڈالے جائیں گے، پھر میں ان کا کانفیڈنس پوچھوں گا کہ آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے اور آپ اتنی سیٹیں لے کے گئے ہیں۔ اچھا، چیزیں کرنا تو بہت ہوتی ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے اور ایسے ہے، لہٰذا جب 8 فروری انشاءاللہ آئے گا اور جب ووٹ گنے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ انہی کے لیے گنے جائے جن کے لیے ڈالا جائے گا، تو پھر میں PMLN سے 8 تاریخ کو شام کو پوچھوں گا کہ کیا پوزیشن ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں اتنے ووٹس ان کو نہیں پڑیں گے، ان کی سیٹیں اتنی نہیں ہوں گی۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، پیپلز پارٹی خاص طور پہ زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین کے بارے میں ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ریکنسیلیشن۔ آپ لوگ ایک ایسے وقت میں ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بٹھا کے حکومت کر گئے جو کہ بہت ہی مشکل حالات تھے، تو یہاں پر کیا ایسا ہوا کہ زرداری صاحب کی کچھ یہاں اسلام آباد میں اہم حلقوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی بات نہیں بنی آپ لوگوں کی؟ کیا ہوا؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑا۔ نہیں بات کی میں بات کر رہی ہوں کہ بعد میں ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت چلائی ہے، آپ لوگوں نے وہ کر کے دکھایا ہے، تو ابھی جو ہے وہ مفاہمت کیوں نہیں ہو سک رہی؟ دیکھیں جماعتوں کے ساتھ دیکھیں اتحاد ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہونے کا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو تجربہ ہے اتحادی جماعتوں کا وہ ایک اچھا نہیں رہا ہے۔ ہم PDM میں بھی تھے، PDM سے باہر بھی تھے، اور ہم نے جب بھی مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہم بری طرح ہارے ہیں، اور جب ہم اپنا الیکشن لڑے ہیں ہم الیکشن جیتے ہیں۔ آپ ماضی میں دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے ملتان میں اور کراچی میں جو سیٹ جیتی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے اس پہ بلبوتے پہ کیا تھا۔ ہم نے جب الیکشن لڑے بلدیات کے، ہم نے علیحدہ لڑے، ہم جیتے الیکشنز، لیکن جب ہم اتحاد میں جاتے تھے ہم الیکشن جو ہے وہ آپ کا ووٹر ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس اتحاد کو آپ کو ووٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم اس دفعہ بھی جو ہے اس لیے ہم نے ووٹرز کی اور پارٹی کے دوستوں کے جو ہے اس کی پریشر میں ہم اتحاد کی طرف نہیں گئے۔ ہم انشاءاللہ خود الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن کے بعد ہمارا PMLN کے ساتھ بھی اتحاد رہے، ہمارے مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ANP اور JOI کے ساتھ بھی اتحاد رہے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رہے۔ تو الیکشن کے بعد جو زرداری صاحب کا رول جو ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں حکومت بنائیں گے۔ آپ کے اپنے حلقے میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ بلاول صاحب نے جو مولانا صاحب کا کہا ہے کہ جی ان کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں، سو ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، خلاف لڑ رہے ہیں؟ ایک دفعہ تو آپ ہرا بھی چکے انہیں۔ دیکھیں پارٹی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس وقت تک فیصلہ یہ کہ ہم نے لڑنا ہے، اور پھر جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، پارٹی کا فیصلہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کے اوپر بالا تار ہوتا ہے۔ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، پارٹی کا فیصلہ ہر پولیٹیکل ورکر، ہر پولیٹیکل لیڈر مانتا ہے۔ تو ابھی تک ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کس کے ساتھ اتحاد میں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں،
فی الحال کوئی لیڈرشپ کے لیول پر ایسا کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اور آپ ابھی کراچی میں موجود بھی ہیں. جو MQM اور PMLN کا اتحاد ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے کوئی نقصان, نمبر کم ہو سکتے ہیں کیونکہ کراچی میں وہ بھی بہت ہوپ فل ہیں, ان کو PMLN کو لگتا ہے کہ جی ان کا ووٹ بینک برقرار ہے. ہاں اگر کسی کا کم ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں PTI کا ہوا ہے کہ 14 سیٹیں لینے کے باوجود انہوں نے کام نہیں کروایا تو لوگ ان سے مایوس ہیں. پیپلز پارٹی کو کتنا کراچی میں نقصان ہوگا اس اتحاد سے؟ پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی ریسنٹلی بلدیاتی الیکشن بھی جیتا ہے, اور مرتضیٰ واب صاحب ہمارے جو میئر بنے ہیں یا حیدرآباد میں ہمارے جو میئر آئے ہیں, ان کی جو ٹیم ہے وہ جو ہے بڑی بہترین کام کر رہی ہے, اور ہم بڑا زیادہ ہوپ فل ہیں. ماضی میں کراچی میں ہم سیٹیں بہت کم جیتے تھے, اس دفعہ ہم اس سے زیادہ جیتیں گے. ہم ویلکم کرتے ہیں سیاسی اتحاد کو. اگر PMLN نے سیاسی اتحاد کے ساتھ کیا یا ان کا آج ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور GDS سے مل رہا ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہمیشہ اتحاد بنے. اور اگر PMLN یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہے کہ ہم کلین سویپ کر رہے ہیں, تو ایک سیریس ہم لے رہے ہیں, تو پھر ان کو چھوٹی جماعتوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ جاتے, بس ہم تو ساری سیٹیں جیت گئے, ہمیں تو کلین سویپ کر رہے ہیں. لہٰذا واٹ ایور ان کا اپنا ایک وہ ہے کہ وہ بالکل اپنے جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور الیکشن لڑیں, اتحاد کرنا ہے, الیکشن میں اتحاد کریں. انہوں نے جن جماعتوں کے ساتھ کرنا ہے ان کا جمہوری حق ہے, ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ جس چیز کا اتحاد کرے, ان کی مرضی ہے. اچھا کنڈی صاحب, آپ بڑے عرصے سے سیاست دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں یا کچھ ایسے انڈیویژولز ہیں جو مشہور ہیں اس بارے میں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اگر اشارے ہوں گے تو وہ وہی کام کریں گے, ان کو جہاں سے کہا جائے گا وہیں ان کے اتحاد بھی ہو جائیں گے, وہیں ان کے روابط بھی مضبوط ہو جائیں گے. اور ایسے بہت سارے انڈیویژولز ہیں جو کہ خاص طور سے بلوچستان سے اگر ہم دیکھیں یا پنجاب سے دیکھیں تو آپ میرے سے بہتر ان کے نام جانتے ہیں. اس دفعہ اگر وہ انڈیویژولز یا وہ گروپس کہیں اور اتحاد کر رہے ہیں, سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ ہاں طے ہو گئی ہیں چیزیں اور PMLN کو ہی اقتدار میں آنا ہے اور نواز شریف صاحب نے ہی وزیر اعظم بننا ہے, اسی لیے وہ خوشی خوشی جو ہیں وہ لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ٹائم آنا ہے, 8 فروری میں بہت سے جو ہے مرحلے ہم نے طے کرنے ہیں, بہت سے جو ہے مرحلے طے ہوں گے, تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مراحل کیا ہوتے ہیں. خواہشات تو ہر انسان کی ہوتی ہے, جو بھی MNA بنتے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں, وفاقی وزیر بنوں. اگر چوتھی دفعہ بھی اگر آپ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم نے سلیکٹ ہو کر آنا ہے, تو پھر آپ کتنی دفعہ سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کن لوگوں کو کس لوگوں کو مینڈیٹ دیں. دیکھیں ہوتا رہتا ہے, ہم نے جب PTI کی حکومت تھی ہم کہتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ گئے, جب ڈیپوٹیشن کی پیریڈ ختم ہوگا وہ چلے جائیں گے. وہ ڈیپوٹیشن پیریڈ ان کا ختم ہو گیا ہے, تو انہوں نے جو ہے ڈیپوٹیشن, وہ ہمیشہ کچھ ایسے ہمارے 40-50 سیاستدان ہیں جو ہمیشہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیپوٹیشنز پہ ڈیپیوٹ کیے جاتے ہیں مختلف محکموں میں, اور تو محکمے تو یہاں پہ پارٹیاں ہوتی ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیا صورتحال بنتی ہے, کیسے وہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں نے پہلے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد الائنس کے اوپر, دیکھیں یہ PTI کے ساتھ بھی الائنس میں تھے, یہ اتحادی جماعتیں جو ہمارے ساتھ آئی تھی جب ہماری 16 مہینے کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ PMLN ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے کہ میاں صاحب کا دور, وہ شہباز شریف صاحب کو بیچاروں نے جو ہے نا وہ رگڑا دے دیا. وہ شہباز شریف صاحب کا دور وہ ان سے ہم جب بھی 16 مہینے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب والا 16 مہینوں کا قصور ان کا اتنا نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو مجبوری تھی, ہم تو بلیک میل ہوئے اپنے اتحادیوں کے ہاتھ, اور ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو 16 مہینے بلیک میل کرتے رہے. ہم تو ان کو اون کرتے ہیں حکومت کو. ہم 16 مہینے ان کی اتحادی تھے, اچھے فیصلے ہوئے, برے فیصلے ہوئے, مشکلات کے فیصلے تھے جو بھی تھے, انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ان کو. پھر ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے فائنانس منسٹر چینج کیا, ٹیم تو یہی چینج کرتے رہے. تو وہ شہباز شریف صاحب بیچارے کو جو ہے انہوں نے کہا, شہباز شریف صاحب کو جو ہے بیٹ کو بنا دیا کہ وہ دور ہم نہیں کہتے, میاں صاحب کے پرانے دور کی بات کریں کہ ہم اس دور میں جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو باتیں جو منشور عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں, کیا وہ فیزیبل ہے؟ کیا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی, کیا پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کون سا فارمولہ آپ کے پاس آپ کم کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے مطلب ہے کہ باقی چیزیں کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح نا. آپ ایک منشور, پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور فائنل سٹیج میں ہم منشور لے کر عوام کے پاس جائیں گے,
हम तो हमेशा ये कह रहे थे जल्द अज जल्द इलेक्शन को। मैं अभी एग्जैक्टली आपसे इसी पे आने लगी थी कि चलें पीएमएलएन कहती है कि देखिए हमने तो काम शुरू कर दिया है, ग्राउंड वर्क शुरू हो गया, हमारा लेग वर्क जो है वो शुरू हो गया है, हमारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं हलकों में, कमेटियां बना दी हैं उन्होंने, मैनिफेस्टो अलग बन रहे हैं, वो आपको रोज़ मैसेजेस आ रहे होते हैं कि पीएमएलएन ने कहाँ क्या क्या काम शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी भी सब कुछ कर रही है, और अगर कर रही है तो हमेशा की तरह जो मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कहती हूँ, प्रोजेक्शन नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अब हमारी खुशकिस्मती बदकिस्मती के हमारा सिंध से ताल्लुक़ है, और जो प्रोजेक्शन उन्होंने भी जो 10 अरब रुपए के इश्तहारात खर्च किए अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, तो किस लिए खर्च किए हैं? इसीलिए खर्च किए हैं कि उन्होंने अपनी जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इलेक्शन कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की होगी वाले डेफिनेटली। तो जो भी है उनका अपना हुआ है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर लेकर बिल्कुल जाएगी, आवाम के पास जाएगी। हम अपने जो है वो इस चीज़ को जो है हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए थे। पीएमएलएन ने कभी नहीं कहा। अगर मियाँ साहब का इतना बेहतरीन जलसा लाहौर में हुआ था तो क्या उन्होंने इलेक्शन का नाम लिया था? इलेक्शन का नाम मुस्लिम लीग वाले नहीं लेते। इलेक्शन का नाम लेने से कतराते हैं कि यार इलेक्शन ऐसे ना, वो कहते हैं जितने भी इलेक्शन डिले हों वो कहते हैं हमारे लिए अच्छी, ताकि लोग जो है हमें ओन कर लें। देखिए जलसा भी आपने कामयाब तो कर लिया होगा जिस तरीके से भी किया, लेकिन आपने बक्से में वोट डलवाने हैं। इस वक्त 65% ज्यादा आबादी यूथ की है, 2 करोड़ के लगभग आपके यूथ वोटर्स बन गए हैं। उनको आपने मुतमईन करना है, उनको आपने बताना है कि आपका कौन सा, हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल साहब हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये अभी भी जो है अपनी नौजवान नस्ल को हैंड ओवर नहीं करना चाहते। कहते हैं हमारा अभी भी वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब ही होंगे, चौथी दफा भी नवाज शरीफ साहब होंगे। हम अगली नस्ल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। हमने तो यूथ प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं। बाकी जमातों को भी चाहिए, पीएमएलएन को भी चाहिए, और बाकी जमातों को चाहिए अपने यंगस्टर्स को आगे लेकर आएँ और अपने जो है वो ट्रांजिशन पीरियड जो उनका है उनको शुरू करें और अवाम में जाए, मंशूर के जरिए जाएँ। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है, और इस दफा जो है वो सिलेक्शन नहीं होनी। अच्छा, इस दफा का सिलेक्शन हुई तो वो 1.5 साल हुकूमत नहीं चलनी। मैं आपको अभी भी आप लिख लें अपने पास, और फिर डिस्कस करेंगे। ये बताइए, जरदारी साहब हमेशा मशहूर रहे हैं रवाबित में, और बहुत जहाँ पे उनको लग रहा होता है कि किसी और सियासतदान के हाथ से बाहर निकल गई है बात, तो वो मनाते रहे हैं, काफ़ी चीज़ें होती रही हैं। जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की जरदारी साहब से? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब का जब नवाज शरीफ से वापस हैं इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा। फ्यूचर में शायद हो, मैं ये नहीं कह सकता नहीं हो, क्योंकि हमने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की, हमने डायलॉग की पॉलिटिक्स की है। फ्यूचर में शायद वो साथ बैठे, अगर ना बैठे तो इलेक्शन के बाद डेफिनेटली नंबर गेम जब आएंगी तो उसके बाद जो है जब हुकूमतें बनेंगी तो हम पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग्स करेंगे। हमने माजी में भी किए हैं, जैसे आपने बात की है जब अदम तमाद था उसमें भी हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग्स किए हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कल क्या होता है, लेकिन आज तक हमारी कोई ऐसी इंटरेक्शन पीएमएलएन के साथ नहीं हुई। एक आखिरी सवाल बताइएगा कि जो खदशात थे आपके इलेक्शंस को लेके, और ख़ास तौर से वफाक के लोगों को लेके, काबीना को लेके, या पंजाब हुकूमत के हवाले से कि जी निगरान हुकूमतें जो हैं निगरान हुकूमतें नहीं हैं, ये तो पीएमएलएन की बी टीम है, वो खदशात दूर हो गए अब? देखिए पंजाब के हवाले से हमारी पार्टी के दोस्तों के खदशात थे जो पंजाब में ग्राउंड में रहते हैं, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से थे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब पीएमएलएन के दोस्तों के कहने पर रही है। जब मियाँ साहब आए तो जलसे में किस तरीके से सिविलियन इदारों ने उनको एक किस्म का प्रोटोकॉल दिया, बाकी वज़ीर आज़मों को, साबिक वज़ीर आज़मों को हमने ये प्रोटोकॉल लेते हुए नहीं देखा, न उनको दिया गया। जलसे में जिस तरीके से सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए वो भी सबके सामने थे। जलसे तो हुकूमत ने उनको भर दिया, बक्से कैसे भरेंगे? आवाम ने वोट करना है, अब वो तो निगरान हुकूमत नहीं भर के दे सकती उनको। लिहाजा में इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद है। हम इस उम्मीद से हैं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जो है एक अच्छे शासन का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। हमें उनसे उम्मीद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कराएंगे। सही, ऑब्वियसली जीतेगा वही, हुकूमत उसी की बनेगी जिसका इलेक्शन डे पे बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो भरेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पंजाब और सिंध में सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, वहां बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातें भी पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान की सियासी जमातों से मुलाकात और सियासी इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते मियां नवाज शरीफ कोयटा बलूचिस्तान का दौरा करेंगे जहां मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान के अहम इलेक्टेबल्स और दीगर छोटी जमातों के सरबराहान से मुलाकात करने के साथ सियासी इत्तेहाद की दावत देंगे। बलूचिस्तान की सियासी जमातों को अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून विफाक में हुकूमत बनाने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद को खास अहमियत दे रही है। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर अयाज सादिक ने बाप पार्टी के नुमाइंदगान के साथ मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते के आगाज़ पर मियां नवाज शरीफ कोयटा जाएंगे, जहां बाप पार्टी के अहम रहनुमा जिनमें साबिक वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लहड़ी, मसूद लोनी और नूर मोहम्मद डोमर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर होगी। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान की दीगर जमातों यानी पख्तूनख्वा अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम से भी सियासी इत्तेहाद के हामी हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि बलूचिस्तान की सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद हैं। क्या इत्तेहाद किसी दबाव का नतीजा है या सियासी जमातों को हवा के रुख का अंदाज़ा हो चुका है कि आने वाला वक्त मियां नवाज शरीफ का होगा? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान। बहुत बहुत शुक्रिया खेतरान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप हैं और काफ़ी अहम चीदा नाम हमारे सामने आ रहे हैं बलूचिस्तान से, आप लोगों ने वाकई तय कर लिया है मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत के हवाले से कोई फाइनल फैसला हुआ है? शुक्रिया सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। जो हम शमूलियत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये हमारा बैकग्राउंड ही मुस्लिम लीग है, शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर पाकिस्तान बनने के बाद। तो बेसिकली हमारे सिलसिला ही मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों सरदार अयाज सादिक साहब तशरीफ लाए यहाँ पे हमारी मीटिंगें हुई 2 दिन उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी तादाद में, जिनमें मैं नाम गिनवा देता हूँ आपको जो इस वक्त ऑन बोर्ड है। मैं हूँ, नूर मोहम्मद डोमर साहब है, सरदार मसूद लोनी साहब है, तोर उस्मान खेल साहब है, सरदार चंगेज मरी साहब है, मीर दोस्ते डोमकी साहब हैं, इसी तरीके से मोहम्मद खान लहड़ी साहब हैं, बाकी भी कुछ जो शायद शामिल हो। हाँ, इसी के साथ साथ खारान से शोएब नौशेरवानी साहब हैं, इसी तरीके से वाशुक से मीर मुजीबुर रहमान साहब है। तो अच्छा, मीर सलीम खोसा ने पहले पीपल पार्टी ज्वाइन की थी, अब वो भी उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया आज, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी सफ में शामिल होंगे। इसी के तरीके से हम समझते हैं कि जाम साहब जो कदावर शख्सियत है और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो भी शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से मतलब जो इलेक्टेबल और अच्छे मतलब कदावर शख्सियत है। हाँ, हाजी लश्करी की तरफ भी सादिक साहब गए थे, शायद वो भी कोयटा की सीट से रईसानी साहब को तो उन्होंने दावत भी दी थी शहबाज इसी तरीके से मुलाकात में। जी परसों लाहौर आए हुए थे, और पहले मुस्लिम लीग में थे, फिर छोड़ गए। तो इसी तरीके से उनका भतीजा है जो मीर जमाल रईसानी, वो भी हमारी सफों में इंशाल्लाह शामिल होगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 18 से 20 ऐसी इलेक्टेबल हैं जो इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ को अभी मैं लीडर तो नहीं कहूंगा, उसको मैं सुप्रीम कमांडर कहूंगा कि चौथी दफा इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि मुंतखब होंगे, और ये पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख में मेरा ख्याल मुंतखब पहले वजीर आजम होंगे। तो आइंदा से हम उसको बजाय के कायद मुस्लिम लीग अब सुप्रीम कमांडर के तौर पर उनका नाम लिया करेंगे। तो ये कमांडर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं, और आपने कंफर्म किया है हमारे प्रोग्राम में कि 18 से 20 लोग आप सब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं PMLN, और अगले हफ्ते जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। खेतरान साहब, आप इतने
سینئر سیاستدان ہیں. بہت ساری چیزیں سیاست کی یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے یہ ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اوبیسلی اختیار ہوتا ہے, حق ہوتا ہے جہاں جس جماعت میں بھی شمولیت اختیار کر کے جیسے مرضی اپنے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک عام تاثر جو ہے وہ انتخابات سے پہلے یہی بنا دیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اب حکومت میں آنے والی ہے, اور پھر وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس جماعت کا رخ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تاثر یہاں پہ بھی بن رہا ہے, بلوچستان میں بھی بن رہا ہے. جی آپ بجا فرماتی ہیں. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ 2 بیل لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے صحابی نے سوال کیا کون سا بیل جیتے, تو اس نے کہا جو میری طرف ہے. اسی طریقے سے جہاں تک ہم لوگوں کا سوال ہے تو آپ کا بہترین کوشچن ہے. ہم بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں, ہم پرو پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. دیکھیں پارٹی کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. ہر آدمی جو اس سرزمین کا حامی ہے یا اس سرزمین کی خیر مناتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا علاقہ ترقی کرے. تو پارٹی میٹر نہیں کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ہمیشہ پسماندہ رہا ہے. تو جیسے ابھی مثال کے طور پر آپ اس وقت میرے سامنے ہیں, اینکر ہیں, آپ اس سے پہلے شاید کہیں اور کسی اور چینل پہ تھی, آج اس چینل پہ ہیں. تو اچھے بہتر علاقے کی ترقی اور عوام کی خاطر بلوچستان کی اپنی ایک قبائلی حیثیت ہے. یہاں پارٹی اپنی جگہ پہ قائم ہے, ہوں گی پارٹیاں, لیکن زیادہ تر لوگ یہاں کے ان کی اپنی ایک قبائلی روایت ہے, ان کی ایک قبائلی شخصیت ہے اور ان کی قبائلی ایک سلسلہ ہے. تو اسی بنیاد پر لیکن جہاں تک یہ نون لیگ کا سوال ہے, مسلم لیگ کا سوال ہے, تو میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں شاید ماضی میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ سے وابستہ رہے ہیں. مطلب ہے ہمدردیاں اس حد تک کی کہ پچھلے دنوں جب میں منسٹر تھا تو جو پچھلے عمران کے دور میں میاں صاحب کو نااہل اور سزا دی گئی, تو جب میں اسمبلی سے باہر آیا تو ایک اینکر نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کیا ویوز ہے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ویوز ایک قداور شخصیت, ایک لیڈر ہے, اس کو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نااہل کر دیں یا اس کو سزا دیں. ہاں عوام پہ چھوڑیں, عوام بذات خود ایک بہترین آپ یہ سمجھیں کہ وہ فیصلہ کرنے والی. چلے یہ آپ نے اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا, یو ڈڈ ناٹ مینس یور ورڈز کہ بھائی ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ جو بھی جماعت حکومت میں آئے گی ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہی کام ہو پائیں گے, حکومت میں نہیں ہوں گے, اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے تو بلوچستان کے علاقے کے کام ہی نہیں ہوں گے. یہ بات اچھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں کے ہیں, وزیر داخلہ جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ وہ وہاں سے ہیں. ان چیزوں سے فرق کتنا پڑا ہے؟ ایک ہمیشہ سے ہم جو علاقے کو ڈپرائیو کرنے کی یا پسماندہ چھوڑ دینے کی بات کرتے آئے ہیں, ان کا ازالہ ہوا ہے کسی حد تک؟ جی آپ بجا فرما رہی ہیں. دیکھیں الحمدللہ اس وقت بلوچستان کی جو پوزیشن ہے اسلام آباد میں, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم انوار صاحب وہ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا یہ وزیر داخلہ اسی طریقے سے خلیل جارج ہے, وہ بھی ہمارے بلوچستان. جی تو یہ چیزیں ایک اچھا میسج آ رہا ہے بلوچستان میں جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے کہ جی آئیں بڑھیں, بسم اللہ, ہم آپ کو پرائرٹی دے رہے ہیں. اگر پاپولیشن پر یا سیٹوں پر ہوتا تو انوار الحق کاکڑ کبھی بھی وزیر اعظم کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اکثریت پنجاب کی ہے, اس کے بعد سندھ ہے, کے پی ہے اور پھر بلوچستان ہے. تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کتنے خوبصورت فیصلہ کیا ہے کہ انوار کاکڑ صاحب کو اسی پسماندہ صوبے سے جس کی آبادی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کے قریب ہے اس سے کیا. تو ان چیزوں کا بہت اثر پڑتا ہے. اہمیت دی جا رہی ہے بلوچستان کو ترقی کے حوالے سے بھی, اور جو قوتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بلوچستان ریڑھ کی ہڈی ہے اس پاکستان کا. اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ایک مثبت نوجوان طبقہ جتنا بھی ہمارا ہے, جو گمراہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, الحمدللہ آج ان کا
یہ بولنا بند ہو گیا کہ جی بلوچستان پسماندگی ہے. تو پسماندگی جب آپ نمائندگی دیں گے، آگے لائیں گے، تصادم کی سیاست کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ملک کا نقصان ہے. عمران خان نے یہ روایت ڈالی کہ ہر ایک آدمی پر اس نے کیسز بنائے، اور جس طریقے سے وہ نام لیتا تھا اخلاقان یا سلسلہ تھا، آج دیکھیں کہ اس کی پوزیشن کیا بن گئی. تو ہم تصادم کیوں کریں؟ ہم بالکل صحیح ہے. ایک کھیتران صاحب ٹائم کی کمی ہے، میرا ایک آخری سوال لے لیجئے. مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی سے، کیونکہ ان کی بھی خواہش تھی، ان کے ساتھ آپ لوگ رہے بھی ہیں، زرداری صاحب کے بارے میں ویسے ہی بڑا مشہور ہے کہ وہ تو مفاہمت پہ اور ریکنسیلیشن پہ بلیف ان کا ہے، اور وہ سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوئے آپ؟ دیکھیں، میں بڑا آؤٹ سپوکن ہوں. زرداری صاحب ایک بہت قداور شخصیت ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. جی. میں ان کی سیاست کو، میں ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ ان سے ملا. بچپن میں تو ہم بہت ملے کراچی کے روڈوں پر، جنا کیا ہے یہ جو ابھی اس کو کیا کہتے ہیں روڈ، فیصل شرح فیصل ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں، وہ ہمارا بھی بچپن تھا، اس کا بھی بچپن تھا. تو لیکن جہاں تک پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا ہے، ایک دفعہ میرے تایا سردار انور جان شامل ہوئے تھے، لیکن بھٹو صاحب کی کچھ اتنی عجیب ورڈنگ تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا. تو پیپل پارٹی کا ہمیں زندگی میں کبھی تجربہ ہوا ہے. ہاں، احتراماً ہم بہت قدر کرتے ہیں آصف زرداری، چونکہ ایک بلوچ ہے اور ایک قداور شخصیت ہے، تو مجھے اس کی شخصیت بہت پسند ہے. لیکن جہاں تک پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا ہے، تو ہم یہ جو گروپ ہے ہمارا، تقریباً کبھی بھی نہیں. رائٹ. بہت بہت شکریہ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us. We'll take a break here. Stay tuned. غزہ میں بڑھتی کشیدگی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک بھی اپنی مستقبل کی راہ متعین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایران اور ترکیہ 2 ایسی طاقتیں ہیں جو کھل کر صہیونی ریاست کے ساتھ امریکہ کو للکار رہی ہیں. مغرب بالخصوص امریکہ ترکیہ کے کردار کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ترکیہ ہی وہ واحد اسلامی طاقت ہے جو نہ صرف نیٹو کا حصہ ہے، بلکہ دفاعی اور معاشی لحاظ سے مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کی اہل تصور کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سے 3 روز قبل جب امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن انقرہ پہنچے تو ان کا انتہائی سرد مہری سے استقبال کیا گیا، اور نہ ہی کسی اہم شخصیت نے خوش آمدید کیا. امریکی سیکریٹری خارجہ کے دورے کو ایک روٹین کے طور پر لیا گیا، حالانکہ یہ ایک اہم دورہ تھا جہاں ان کی ملاقات صرف ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ہوئی، جبکہ صدر رجب طیب اردوان نے ان سے ملاقات نہ کی. ایرانی وزیر خارجہ کو ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال دیا گیا، اور تمام اہم شخصیات ان کے استقبال کے لیے موجود تھیں. ایرانی وزیر خارجہ کی ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی دوسری اہم ملاقات ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ہوئی. 2 دوروں اور اہم ملاقاتوں سے ترکیہ کا امریکہ اور ان کے حامیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں چل رہا. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو سیکریٹری بلنکن نے اپنے حالیہ دورے کے دوران اپنا زیادہ تر وقت عرب ممالک کے ساتھ بات چیت میں گزارا، جن کے پاس اپنے اپنے ممالک میں اختیار تو ہے، مگر ان کے پاس اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے کی ملٹری طاقت نہیں ہے. اگر مصر کو دیکھا جائے تو گزشتہ 50 سال سے مصر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں گزارے ہیں، اور مصر کی جنگ میں اترنے کی کوئی خواہش نہیں، حالانکہ غزہ میں فلسطینیوں کو بہت ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیگر عرب ریاستوں اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھی یہی صورتحال ہے، اور آج کی تاریخ میں اسرائیل کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ممالک میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف غصہ نہیں پایا جاتا. غزہ کی صورتحال کے باعث عرب ممالک کی عوام ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے، جس کی واحد وجہ سوشل میڈیا تک رسائی ہے. البتہ یہ بھی کہنا بہتر ہوگا کہ عرب ممالک میں خواہش ہونے کے باوجود اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگی میدان میں اترنے کی حیثیت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے.
ترکیہ ہی خطے کا وہ واحد ملک ہے جو میدان جنگ میں اسرائیل کو متاثر کر سکتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ترکیہ کی نیٹو کے اندر سب سے بڑی آرمی ہے جس کو رجب طیب ایردوان کنٹرول کرتے ہیں۔ نہ صرف آرمی، ترکیہ کے پاس ایک بڑی ایئر فورس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی نیوی بھی ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی، رجب طیب ایردوان کے پاس دنیا کی سب سے بڑے جنگی ڈرون جہازوں کی فلیٹ بھی موجود ہے جس نے گزشتہ کئی سالوں میں خوب ترقی کی ہے۔ ترکیہ کے پاس ایک بڑی فوج ہونے کے ساتھ 2 ملین کے قریب ریزرو فورس بھی موجود ہے جس کو ضرورت پڑنے پر آسانی سے موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات، اگر ترکیہ کے صدر کے خطابات اور عوامی رد عمل کو دیکھا جائے تو بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ عوام اپنے صدر کے پیچھے کھڑی ہے۔ 28 اکتوبر کو ترکیہ کے صدر نے ایک تاریخی خطاب کے دوران اسرائیل کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ ایک آزادی کی تحریک ہے۔ ترکیہ کی عوام کی طرف سے فوج کو غزہ میں بھجوانے کے لیے جوشیلے نعرے بھی لگائے گئے، جبکہ ترکیہ کے صدر کے بیان پر احتجاج کے طور پر اسرائیل نے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ رجب طیب ایردوان کے بیان کا مغرب میں بہت چرچا ہوا، مگر ایک بیان جس کو مغرب میں کور نہیں کیا گیا، اس میں رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ترکیہ کے فوجی غزہ میں جنگ لڑیں گے۔ جوشیلے خطابات کے ذریعے ترکیہ کی عوام مکمل طور پر فیصلہ کن موڑ تک پہنچ چکی ہے اور ایردوان بھی اپنی عوام کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران جنگ کے میدان میں اترنے سے کترا رہا ہے اور جس کی بڑی وجہ شاید امریکہ کی خطے میں طاقت کی موجودگی ہے، مگر ترکیہ امریکہ یا اسرائیل کے خوف میں نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی دفاعی تجزیہ کار اور سابق کرنل ڈگلس میگریگر کا کہنا ہے کہ ایردوان is one man in the region and one leader with the capability to destroy Israel۔ ایک اہم بات یہاں پر یاد کرانا بہت ضروری ہے کہ ترکیہ کے نقطہ نظر سے اسرائیل فلسطین پر ایک قابض فورس ہے اور 100 سال تک فلسطین ترکیہ اور اوٹومن کے کنٹرول میں رہا ہے۔ اوٹومن امپائر نہ صرف فلسطین بلکہ شام اور دیگر عرب ممالک کو بھی کنٹرول کرتی رہی ہے، اور ترکیہ کا ماننا ہے کہ یہودیوں کا اس سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ترکیہ کی افواج کا غزہ کے میدان جنگ میں اترنا ناممکن نہیں، البتہ یہ کب ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔